السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، دوستو، عزیزو، پیارے نوجوانوں، اس وقت جتنی دنیا میں محنتیں چل رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی محنت، سب سے زیادہ مقبول محنت اور سب سے زیادہ ایک ہی نہج پر چلنے والی، کی جانے والی، سننے والی، سنانے والی، سمجھنے والی، سمجھانے والی محنت، جس کا اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک دھیرے دھیرے اصول بالاتفاق آراء، بالاتفاق اکابر، مشورے کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک اصول بتاتے 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 حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور میں تمام اصولوں کی تکمیل ہوئی ہو، وہ محنت دعوت کی محنت ہے۔ اور جس پر ہمیں ایک فخر تھا کہ وہ ہماری محنت جس میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، نہج ہے، یہاں جو بولی جاتی ہے وہی بولی امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، فرانس ہو، عرب ممالک ہو،
چاہے دنیا کے کونے سے کونے کا علاقہ کیوں نہ ہو، ایک ہی بولی بولی جانے والی، وہ صرف دعوت کا کام ہے اور دعوت کی محنت ہے، جس پر ایک فخر تھا، ایک ناز تھا، اور لوگ اس فخریہ کلمات کو فخریہ طور پر کہا بھی کرتے تھے اور دوسروں پر طنز بھی کرتے تھے، بے تمہارے 2 ٹکڑے ہوئے، 3 ٹکڑے ہوئے اور ہم متحد ہیں۔ بھئی یہ جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں جو جگہ حاشیے میں خالی ہیں، متن والے حاشیے کو آ جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پر ہمیں فخر تھا، ہماری اتحاد پر، اتفاق پر، ہماری یکتائی پر، اور اس یکتائی میں، اتحاد میں کبھی کسی کو اشارتاً کنایتاً اختلاف کرتے ہوئے کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا۔ ارے بھئی یہ پرانے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو، کبھی اشارے سے بھی کسی نے کسی کی مخالفت کی ہو، کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا ہو یا سنا ہو، ایسا ماحول سے بالکل پاک مجمع، ان تمام اختلافی گفتگو سے بالکل صاف مجمع، وہ ہمارا مجمع ہے۔ اور اس مجمع کے اس یکسوئی پر ہم ہی نہیں بلکہ علماء دارالعلوم دیوبند فخر کرتے تھے۔ جتنے ممالک کے علماء ہیں وہ لوگ فخریہ طور پر یہ بات کہتے تھے، ماشاءاللہ آپ کا کام ایک نہج میں، ایک ہی ترتیب کے ساتھ، ایک ہی نظام کے ساتھ اور ایک ہی عنوان کے تحت، کسی کی طرف ادھر ادھر نظر دوڑائے بغیر، یہاں وہاں کی باتیں کیے بغیر ماشاءاللہ کام کر رہا ہے۔ یہ اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں تھیں اور ظاہر بھی کرتے تھیں۔ خیر یہ سب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص کی برکت ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آمدم برسر مطلب جب بھی یہ کام کیے اور یہ کام سمجھائے اور یہ کام شروع کیے تو اپنے من سے نہیں شروع کیے، بلکہ حضرت ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کو قیام کرنے کا پورا ارادہ ہو گیا۔ بہت سارے اکابر ہمارے یہاں کے حالات سے جب بیزار ہوئے تو مدینہ منورہ چلے جاتے تھے، وہیں رہ جاتے تھے، وہیں ان کا وصال ہو جاتا تھا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں موجود ہیں، ایک زمانہ آئے گا جس طرح سانپ اپنے پورے جنگل کا گشت کرنے کے بعد بل کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، اسی طرح دین لوٹ کر مدینے کی طرف آ جائے گا۔ اور اس وقت جتنے لوگ دیندار ہو کر جینا اور مرنا چاہتے ہیں، اور سب کے سب کا مرکز مدینہ بن جائے گا، اور اللہ رب العزت دجال کو مدینہ منورہ آنے سے روک لیں گے۔ وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، 7 دروازے ہوں گے اس وقت مدینے کے۔ آج کل مدینے کے صرف 3 راستے ہیں اور 2 راستے کچے ہیں، ابھی 2 راستے جنگل ہی ہیں، ابھی 2 راستے بنے نہیں۔ وہ وقت ہوگا جس وقت میں مدینے کو آنے کے راستے 7 ہو جائیں گے، 7 راستے مدینے کے، اور دجال 7 راستے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور فی کلی باب ملکانی
ہر دروازے پہ اللہ 2 فرشتے کو کھڑا کرے گا اور 2 فرشتے دجال کو دھکا مار کر باہر نکال دیں گے، اندر آنے نہیں دیں گے، بواب ہوں گے، دربان ہوں گے۔ تو یہ احادیث ہمارا کابر کے سامنے کہا بھئی اس وقت ہم امن کے ساتھ جینا اور مرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین مدینہ منورہ، جیسے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے گئے، وہیں حضرت کا وصال ہوا، مہاجر مدنی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے بھی اسی طرح ارادہ فرما کر مدینہ چلے گئے، لیکن اللہ کو کوئی اور منظور تھا، اللہ کو کوئی اور منظور تھا۔ تو اشارہ ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت نبی ہیں اور تا قیامت ہادی ہیں، اور اللہ نے ایک نظام بنایا۔ وہ نظام کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ خوابوں سے رہبری امت کی کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصوری۔ آپ نے کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار فرما کر خواب میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے وہ قوت سلب کر لی شیطان سے کہ وہ کبھی نبی کی شکل اختیار فرما کر وہ کبھی آ نہیں سکتا، اللہ نے سلب کر لیا۔ جب اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو آپ خواب میں آتے ہیں، رہبری کرتے ہیں، جو ضرورت ہے وہ بتاتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے شروع ہوا۔ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ہندوستان جائیے، آپ سے کام لیا جائے گا۔ تو آپ پریشان ہوئے، کہا میں مدینے آیا ہوں پھر واپس لوٹنے کا حکم ہو رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت سے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا آپ سے یوں کہا جا رہا ہے آپ سے کام لیا جائے گا، تو لینے والا جانتا ہے کیا لے گا، آپ چلے جائیے۔ لینے والا جانتا ہے آپ سے کیا لے گا، آپ چلے جائیے، آپ یہاں پر اس سوچ میں مت رہیے میں تو وہاں کے حالات سے تنگ ہو کر آیا ہوں، بیزار ہو کر آیا ہوں، وہاں سے تو میں ہجرت کرنے کے مکمل ہجرت کرنے کے ارادے سے پہنچا ہوں اور مجھے واپس لوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہی اللہ کا منشا ہے، چلے جائیں۔ تو حضرت آ گئے۔ تو حضرت آنے کے بعد دھیرے دھیرے آپ سوچ میں لگے رہے کہ مجھے کرنا ہے تو کیا کرنا۔ تو حضرت کو ایک علاقہ ان کے والد صاحب کے مریدوں کا یاد آیا کہ میرے ابو جاتے تھے وہاں، ان کے مرید رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے والد ہیں، حضرت کے والد بہت بڑے بزرگ، وہ جاتے تھے میوات۔ تو میواتی حضرت کو بہت چاہتے تھے اور بہت سارا ہدیہ دیتے تھے اور حضرت سے بیعت کرتے تھے، حضرت کی نصیحت سنتے تھے اور حضرت کا کہنا مانتے تھے۔ تو حضرت نے سوچا میں وہاں سے کام شروع کروں جہاں میرے لوگ ہیں، میرے والد کے عشاق ہیں، میرے والد کے مریدین ہیں، میرے والد کے تابع دار ہیں۔ تو اس لیے حضرت میوات سے کام شروع کیے۔ اگر آپ سیرت پر اور دعوت پر ایک نظر دوڑائیں گے تو دونوں میں آپ کو عجیب و غریب اتفاق نظر آئے گا، اتحاد نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس وقت اپنی دعوت کے لیے علاقے کا انتخاب کیا، بلکہ وہ خود اسی علاقے میں نبوت پائیں جس کو ہم مکۃ المکرمہ کہتے ہیں، جس کو قرآن ام القریٰ کہتا ہے، اور آپ کی نبوت جس جگہ پر ملی
اور آپ کو جہاں پر عمل کرنے کا، دعوت دینے کا حکم دیا گیا، وہ علاقہ مکۃ المکرمہ ہے. اور مکۃ المکرمہ یہ زمانے جاہلیت میں، ایسے زمانے جاہلیت میں ایسے جاہلوں کا مرکز، زمانے جاہلیت میں ایسے جن پر حکومت کرنے کو کوئی تیار نہیں. یہی بات آپ میواتیوں میں پائیں گے، میو قوم پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں. جو لوگ انتہائی درجے کے ظالم، جابر، جلاد قسم کے لوگ، اور میوات میں بھی یہی صفات آپ پائیں گے، بالکل جلاد قسم کے لوگ، جہاں پر پولیس آنے کو اجازت طلب کرتی ہے. کیا ہم آ سکتے ہیں؟ اور جہاں پورے ان پڑھ، اور وہاں بھی آج بھی چلے جائیے 90% آپ کو ان پڑھ ملیں گے. تو اس زمانے میں کیا حال تھا ہوگا؟ انتہائی درجے کی جہالت. اور جہاں 3 سنتیں وہ جو انبیاء کی ان میں فطری طور پر پائی جاتی تھی، ایک پگڑی، دوسری داڑھی، تیسری لاٹھی. تو ان چیزوں کی وجہ سے عجیب اتفاق کہ اللہ نے اس علاقے کو کام کے لیے انتخاب فرمایا اور وہاں جا کر حضرت نے کام شروع کیا. وہ ایک لمبی تفصیل ہے. اور جس وقت کام شروع کیا اس وقت سننے والے کون تھے؟ پورے کے پورے نادان لوگ، ان پڑھ لوگ، گوار لوگ، دیہاتی لوگ. اس وقت میں جو کہتے تھے وہ سن لیتے تھے. ارے بھائی غور سے سنو یہ بات. حضرت جو کہتے تھے لوگ، وہ کوئی چوں چرا کرنے والا ہی نہیں تھا. حضرت یہ کیوں، یہ کیسا، اس کی وجہ کیا، اس کی علت کیا، اس کی دلیل کیا، یہ کون سی آیت سے، یہ کون سی حدیث سے، یہ اجماع، قیاس، نص قطعی، حدیث کیا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. جو خالی برتن جو ڈالو گے وہ قبول کر لیں گے. اس زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب ملفوظات بیان کرتے تھے میواتیوں میں، اس ملفوظ کی مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے تحقیق کراتے تھے. سننے والے سب کے سب کون ہیں؟ علماء ہیں. ارے کون ہے بھائی؟ نادان لوگ، گوار لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی گوار لوگوں کو جیسا چاہے ویسا ٹھکا سکتے نہیں ٹھکا سکتے. بات سمجھنے کیا میری؟ اب میں بول رہا ہوں تو میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ یہاں بیٹھے ہوئے علماء، میں آیت صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں علماء بولیں گے. میں نے قرات صحیح کی یا نہیں کی علماء بولیں گے. میں نے حدیث صحیح کہی یا نہیں کہی علماء بولیں گے. میرے بیان میں مواد ہے یا نہیں ہے علماء بولیں گے. میرا بیان کرنے کا رخ صحیح ہے یا غلط علماء بولیں گے. اور جو عوام ہیں وہ حضرت کا بیان چاہے مدلل ہو یا مفصل ہو، بالدلیل ہو یا بغیر دلیل ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، یہ بیچارے جو عوام ہیں وہ تو جانتے نہیں صحیح بول رہا ہوں یا غلط، وہ تو سر ہلا لیں گے، ہاں بھائی صحیح بول رہے ہیں. اور دوسری بات، یہاں بیٹھے ہوئے علماء نہ میرے مرید ہیں نہ میرے شاگرد ہیں کہ میری بات ہر ایک بات مان لیں، اور نہ ہی ہمارے عاشق ہیں. ارے کوئی کسی کی بات مانتا ہے تو کچھ وجوہات کی بنیاد پر مانتا ہے. کس بنیاد پر مانے گا؟ ارے بھائی کوئی کسی کا شاگرد ہوگا، بھائی حضرت فرما رہے ہیں. کوئی کسی کا مرید ہوگا، شیخ فرما رہے ہیں. کوئی کسی کا عاشق ہوگا، ارے بھائی ہمارے معشوق فرما رہے ہیں. کوئی کسی کا معتقد ہوگا، ارے بھائی جس کا میں معتقد ہوں، جس کا میں مکمل طور پر ان کی اقوال کو تسلیم کرتا ہوں وہ بول رہے ہیں. جس کو میں نے آئیڈیل آف دا لائف بنائی.
تو یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میواتیوں کے سامنے، حالانکہ میواتی سب کے سب تابعدار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو چاہے کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے تھے. اور یہ لوگ کوئی ریکارڈنگ تو نہیں کر رہے ہیں میواتی لوگ کہ یہ ریکارڈ کریں گے آگے پھیلائیں گے، نہ لکھ رہے ہیں یہ لکھیں گے آگے چھاپیں گے، یہ تو سن رہے ہیں. میں جو بتانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ دیجئے. ایسے مجمع کے سامنے بولنے کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ کسے تحقیق کرواتے تھے؟ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے. مولانا جو ملفوظ میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ اگر نہیں ہے تو اصلاح فرما دیں. ابھی سوچو آپ کتنی احتیاط کیے ہوں گے، تب جا کر ایک ملفوظ بنتا تھا. وہ ملفوظ الیاس رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں کے سامنے سناتے تھے، اور باقاعدہ عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے حضرت اس ملفوظ کو ایسا بدل لیا جائے، اس ملفوظ میں یہ ترمیم کر لیا جائے، اس ملفوظ کو یوں کہا جائے، اس ملفوظ کو ایسا بتایا جائے تو بہتر ہوگا، فلاں حدیث کے مطابق، فلاں قرآن کی آیت کے مطابق، فلاں تفسیر کے مطابق، فلاں تشریح کے مطابق، فلاں حدیث کے مضمون میں مفہوم میں یہ بات ملتی ہے. تب جا کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا کام علماء نے قبول کیا اور ہر فرد کی تائید لیتے تھے. کبھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کسی کے روگردانی پر، کسی کی بیزارگی پر، کسی کے عدم توجہی پر حضرت نے یہ نہیں چھوڑ دیا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ اشرف علی تھانوی قدس سر العزیز، جن کو مجدد وقت کہا جاتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخری تک بھی اس کام کی تائید نہیں فرما سکے. کیوں نہیں فرمائے؟ اس لیے کہ حضرت کے سامنے بہت ساری تحقیقات باقی تھیں، بہت ساری تحقیقات باقی تھیں. ان تحقیقات کو مکمل کرنے کے بعد حضرت تائید فرمانا چاہتے تھے. اچانک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت تیار ہوئی، فرمایا رخ بناتے ہوئے تم لوگ تھانہ بھون جاؤ اور جا کر گشت کرو، اور جب گشت کرو گے تو لوگ جا کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے کہیں گے حضرت کوئی جماعت آئی ہوئی ہے وہ گشت کر رہی ہے. اور اس زمانے میں گشت کی نوعیت کیا تھی؟ پہلے جانا، مصافحہ کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی ہم لوگ میوات سے آئے ہوئے ہیں کلمہ سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے کلمہ میں کوئی غلطی ہو تو آپ ذرا بتا دیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھئی ہمارے بھائی بھی کلمہ پڑھیں گے، ہمارے بھائی بھی کلمہ پڑھیں گے، ہمارے بھائی بھی کلمہ پڑھیں گے، ہمارے بھائی بھی کلمہ پڑھیں گے. جب یہ تمام ساتھی کلمہ پڑھ لیے ذرا آپ بھی کلمہ سنا دیں. تو وہ کلمہ سناتا تھا. تو حضرت شاہ ظفر عثمانی، حضرت ظفر عثمانی، حضرت مولانا ظفر عثمانی، حضرت کو کسی نے اطلاع دی حضرت یہ لوگ تو تھانہ بھون میں آ کر کلمہ پڑھا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ارد گرد جہاں پر کلمے کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن میں سے 80-90% لوگوں کو صحیح کلمے کا تلفظ نہیں ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا کون لوگ ہیں بھائی، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی وہ مولانا الیاس صاحب ہیں نا جی، ان کی جماعت ہے. اچھا بلائیے بلائیے بلائیے. جماعت آئی، کارگزاری سنے. حضرت تھانوی نے کہا جب تک حضرت نہ بلائیں نہ جانا. حضرت کھانے کو کہیں تو کھانا، سنانے کو کہیں تو سنانا، بولنے کو کہیں تو بولنا، بیٹھنے کو کہیں تو بیٹھنا، چلنے کو کہیں تو چل دینا.
جو کہیں حضرت وہ سننا، جا کر بیٹھتے تقریر شروع نہیں کر دینا۔ ہم لوگوں کو تقریر کرنے کا بڑا شوق ہے نہیں، سنتے کم ہیں سناتے زیادہ ہیں، جس کا نتیجہ ہے یہ۔ تو کیا ہوا وہاں؟ تو حضرت نے فرمایا سنانے کو کہیں تو سنانا۔ تو حضرت بڑے خوشی کے کہنے لگے بھائی آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھا لیا۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ کارگزاری سنے، کھانے کو کہا تو کھائے، بڑے خوش ہوئے حضرت۔ فرمایا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا، الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ سمجھے بھائی؟ الیاس نے یاس کو کسے بدل دیا؟ یعنی جو بالکل یاس، مایوسیت چھائی ہوئی تھی، یہ کام کرے گا کون؟ یاس آج سے بدل دیا، یعنی امید سے بدل دیا۔ اتنا پسند آیا جملہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ہر بیان میں بولتے تھے۔ حضرت تھانوی نے کہا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا، حضرت تھانوی نے کہا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا، حضرت تھانوی نے کہا۔ کیوں؟ حضرت تھانوی اگر کہہ دیے گویا پورے ہندوستان کے علماء کی طرف سے تصدیق ہو گئی۔ تو ہمارا کام جو شروع ہوا کس کی تصدیق پر؟ علماء کی تصدیق سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا اب کون کیا کہے گا، یہ جملہ تھا، یہ جملہ سننے کے بعد کیا مطلب؟ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تھانوی کی تصدیق کی ضرورت تھی، جب تھانوی نے تصدیق فرما دیا تو اب مجھے کسی کی تصدیق کی، اب کون کیا کہے گا؟ اب کسی کا کچھ کہنا ہی نہیں، اس لیے کہ جب کہہ دیا جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ دی اس کام کے سلسلے میں، پھر سب چپ۔ تھانوی نے فرمایا ہاں بس، تھانوی نے فرمایا جی ہاں بس، تھانوی نے فرمایا جی ہاں بس، اس جملے کے بعد کوئی جملہ نہیں۔ یہ تصدیق ہمارے کام کی اصل جان ہے، وہ تصدیق ہمارے کام کی اصل شان ہے، وہ تصدیق ہمارے کام کی اصل روح ہے، وہ تصدیق ہمارے کام کی اصل حیات ہے، وہ تصدیق ہمارے کام کی اصل حرکت ہے۔ ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ پس منظر میں اس لیے سنا رہا ہوں، کل کوئی وہی جملہ نہ دہرائیں۔ علماء کو کیا معلوم یہ کام کے بارے میں؟ کتنے جنے بول کوئی نہیں بولے، علماء کو سب کیا بھی معلوم، کیا بھی نہیں معلوم۔ جنت میں بھی علماء سے مستغنی نہیں ہوں گے تو دنیا میں ہو جائیں گے بھائی۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم منمانی نہیں کریں گے۔ منمانی وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، رب کہنی وہ ہے جو علماء کہتے ہیں، منمانی نہیں، رب کہنی۔ جو رب کہتا ہے وہ کریں گے، جو من کہتا ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو اس کام کی اصل روح اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ اس کام کی تصدیق کے لیے در در پھرے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں علماء، ارے وہی علماء چھری رکھ دیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے علماء کے خاص الخاص علماء کے مجمع میں چھری رکھ دیے، چھری رکھ کر کہنے لگے اگر میرا کام ناحق ہے، اگر میرا کام نصوص کے خلاف ہے، اگر میرا کام شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، اگر میرا کام عقائد اسلام کے خلاف ہے، یہ چھری ہے، میری جان حاضر ہے، مجھے
ذبح کر دیجیے. کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب میں تو غلط انسان ہو گیا، غلط انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا، ذبح کر ڈالو. ارے بھائی سن رہی کیا؟ یہ ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس کام کو تمام غیر شرعی چیزوں سے ایسا بچایا، ایسا بچایا، ایسا بچایا، کوئی انگلی نہیں کر اٹھا سکتا یہ کام میں یہ چیز غیر شرعی ہے. ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز کا مشورہ، ہر چیز کی تصدیق اور ہر چیز کی تائید. اس کے بعد جا کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 6 نمبر بھی شروع کیے، کام شروع کیے. 6 نمبر لکھ کر پہنچے ایک ایک بزرگ کے پاس، حضرت یہ 6 نمبر، حضرت یہ 6 نمبر، حضرت یہ 6 نمبر، حضرت یہ 6 نمبر. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تعلیم الاسلام کے جو مصنف ہیں، حضرت کے پاس پہنچے. حضرت 6 نمبر؟ جی کیا 6 نمبر؟ حضرت کے مذاکرے کے لیے میں نے ترتیب دی ہے. اچھا بھئی یہ 4تھا نمبر کیا ہے؟ اکرام العلماء. اکرام العلماء، ماشاءاللہ. کہنے لگے مولانا اکرام العلماء سے تو لوگ علماء کا اکرام کریں گے، حالانکہ دین ہمارا ہر مسلمان کا اکرام کرنے کو کہتا ہے. تو حضرت ترمیم فرما دیں کہ اس کو اکرام المسلمین بنا دیں. کیا بنا دیں؟ ارے بولو بھئی کیا بنا دیں؟ علماء کو کیا معلوم، کیا بھی نہیں معلوم، علماء کو کیا بھی نہیں معلوم. کیا بنا دیں؟ آج تک تم اکرام المسلمین جب کہتے ہو اور جب بیان کرتے رہو گے، اس کا ایصال ثواب ویا مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے جاتا ہے مولانا الیاس صاحب کی طرف. ہر نمبر ویا ہی جاتا ہے، ہر کام ویا ہی جاتا ہے. حضرت تھانوی کا وہ جملہ الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. جب کام میں روحانیت پیدا ہوئی، جو گشت کرے گا دنیا بھر میں تا قیامت، اس کا ویا مولانا تھانوی سے جاتا ہے مولانا الیاس کی طرف. اور تم ڈائریکٹ مولانا الیاس صاحب ہی سمجھتے ہو. مولانا الیاس صاحب ایسے اللہ والے نہیں تھے، ایسے اللہ والے نہیں تھے کہ الگ تھلگ ہی اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام شروع کر دیے ہوں. ایک فرد سے تصدیق لیتے تھے. جاؤ میرٹھ، میں کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے، دعوت کو سنو، دعوت کو سمجھو، دعوت کو پڑھو، دعوت کو سیکھو ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے اکابر و اسلاف سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، کیا ہے، پڑھا ہے. تب جا کر تم سچے پکے دائی بنو گے، ورنہ جاہل دائی کیا ہو؟ جس باپ کو، جس بچے کو باپ کا پتہ نہ ہو، دادے کا پتہ نہ ہو اور پردادے کا پتہ نہ ہو، وہ حسب و نسب کیا گنائے گا؟ کیا گنائے گا؟ تیرا باپ کون ہے؟ کون انو جے گلخن انو کب سے آئی سو تمہارا بابا انو. یہ کون ہے اور وہ کون تھے؟ میرٹھ جاؤ، میرٹھ. کہاں؟ میرٹھ جاؤ، وہاں وہ تہخانہ موجود ہیں جس تہخانے میں 3 دن تک اکابر علماء اور اکابر علماء دیوبند، حضرت عاشق الہی صاحب، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب، اس زمانے کے حفظ الرحمان صاحب رحمہ اللہ، ایک بڑی جماعت علماء اکرام کے اس تہخانے میں بیٹھ کر 3 دن مشورہ کیے ایک اہم امور پر، اس امر کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے.
تب جا کر دعوت کا کام میں اصول بنے. دعوت کے کام کو مسجدوں میں جگہ ملی. دعوت کے کام کو دیوبند سے جوڑا گیا. یہ دیوبندی لوگ ہیں، یہ دیوبندی لوگ ہیں، یہ دیوبندی لوگ ہیں. سنے ہو نہیں سنے ہو بھائی؟ کیوں جوڑے؟ اس لیے کہ دیوبند کے علماء کی تصدیق ہے، دیوبند کی علماء کی تقلید ہے، دیوبند کی علماء کی ترغیب ہے، دیوبند کے علماء کی تائید ہے، دیوبند کے علماء کی دعائیں ہیں، دیوبند کے علماء کے استقبال ہے، اور دیوبند کے علماء کا فتویٰ ہے. لے سکتے ہیں لو. جتنے دیوبندی مسجدیں ان تمام میں تبلیغی جماعتیں رکیں گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت جہاں جہاں دیوبندی کی مسجد وہاں مولانا الیاس صاحب کی جماعت رکے گی. ان کا اکرام کیا جائے، ان کو ساتھ دیا جائے، ان کو کھلایا جائے، ان کا احترام کیا جائے. ان کو وہ جتنے دن تک رکتے ہیں ٹکتے ہیں اتنے دن ان کے لیے سہولیات مہیا کیا جائے. کس کا فتویٰ؟ کس کا فتویٰ؟ مشورہ. تب جا کر الحمدللہ کام کو ترقی ملی. کام بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، دھیرے 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 آج یہ مجمع، ورنہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ جس وقت پورے ساؤتھ انڈیا کو جوڑے تھے، کسے 50 کا مجمع جڑا تھا. پورے ساؤتھ انڈیا کا اجتماع ڈنڈیکل میں 300 آدمی جڑے تھے. کتنے؟ ارے کتنے بھائی؟ ہاں سمجھو. اللہ کے یہاں تولا جائے گا گنا جائے گا. جتنا بڑا مجمع ہے نہیں وہ 300 کے ایک کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھے بھائی نہیں؟ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی کچھ وزندار آدمی بنا دے. مرمرے کی طرح مت بنو، فین ڈالتی اڑ جاتی ہیں پورے. فولاد بنو، فولاد. جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے. صدر جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ صدر ہے، تو دائی جہاں بیٹھے گا وہاں اپنا کام کرے گا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ اتنا اعتماد اور اطمینان اس کام سے اور اتنی امیدیں وابستہ تھیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کہتے تھے ارے بھائی کھڑکیاں بڑی بڑی رکھنا، کھڑکیاں بڑی بڑی رکھنا، بیرون کی جماعتیں آئیں گی کہیں ان کو گرمی سے تکلیف نہ ہو. ساتھیاں سوچتے تھے کیا بھائی نجے بڑے خان تھو، یہاں دیکھے تو میوات سے کلے کلے کو آ رہی. ہمارے یہاں جو زبان استعمال کلے کلے کو کہ مطلب کیا ہوا؟ ہمیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کہاں سے؟ سہارنپور سے آنے کو تیار نہیں، دیوبند سے آنے کو تیار نہیں، مظفر نگر سے آنے کو تیار نہیں، لکھنؤ سے آنے کو تیار نہیں، کانپور سے آنے کو، ارے کوئی آ رہا ہے تو آ رہا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نظر لگا کر بیٹھے رہتے تھے. مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایران کے، میری فراغت ہوئی، ہم نے سنا کوئی بزرگ رہتے ہیں نظام الدین میں، میرا جی چاہا کہ ان سے ملیں. ہم 3 آدمی ہیں، ہم گئے ملنے کے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نظریں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آئے گا تو میں اس سے ملوں گا. جو ہی ہم آئے مولانا اپنے ناسازگی کے باوجود فریض تھے حضرت، اس حال میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہمارا استقبال کیا، اور ہم سے ایسا دل لگا کر بات کر رہے تھے گویا میں ایک نہیں ہوں
پورا ایران حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. کبھی نا امیدی سے حضرت کسی سے بات نہیں کی ہے. کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے کی بات ہوئی, ہم وہاں سے رخصت ہوئے, کہا بیٹا اتنی نیت کرو, میری جماعت ایران کو آئے گی تو مدد کرو گے. میں سوچا کیسے پاگل آدمی ہے, ایران کہاں ہندوستان کہاں, یہاں کی جماعت وہاں کب آوے, کس وقت آوے. میں نے کہا یوں ہی بات کو ٹالنے کے لیے کروں گا, جی کروں گا. جب پہنچے ایران, کہا 27 سال بعد مجھے اطلاع ملی کوئی اردو بولنے والے ہیں, ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. میں وہاں سے اپنے گھر سے نکلا, مسجد پہنچا, بات ہو رہی تھی, ترجمہ کر رہا تھا. اچانک انہوں نے کہا ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب, تو میری ہچکیاں نکل گئی. قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. فرمایا جس وقت کہا مولانا الیاس, میرے آنکھوں سے لڑیاں جاری. کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم کراچی سے, ریونڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا ایسا کام شروع ہوا ہے, ہم اسی کا کام لے کر آئے ہیں. تب میں نے یہ کارگزاری سنائی کہ حضرت نے مجھ سے یوں کہا تھا بیٹا جماعت آئے گی تو ساتھ دو گے. میں نے مذاق سے کہا ہاں آج تم آئے ہو. پورا وقت حضرت ان کے ساتھ لگائے. پورا ایران میں شیخ الاسلام ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آج ان کے داماد شیخ الاسلام ہیں. تو حضرت اس وقت اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود پورا جماعت کا ساتھ دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے ہر گھر میں 2 ہی پورے ایران میں جماعت, ایک سنی ایک شیعہ, اور جتنے سنی ہیں سب کے سب دیوبندی ہیں, اور جتنے دیوبندی ہیں سب کے سب تبلیغی ہیں, سب کے سب بغیر کسی استثناء کے. اور ایسا عشق دیوبند سے, کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں دیوبند کی تصویر نہ ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شرع صدر نہیں ہوا دعوت کے کام کا. سنو بھائی, کیا نہیں ہوا؟ شرع صدر نہیں ہوا. پردہ لگا رہے تھے مستورات میں بات کرنے کے لیے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ اندر جا رہے ہیں, پردہ ہٹا رہے ہیں, جا رہے ہیں, پھر باہر آ رہے ہیں, پردہ ہٹا رہے ہیں, جا رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پردہ ہٹا رہے ہیں, جا رہے ہیں. مولانا عبید اللہ صاحب ہاتھ پکڑ لیے, بھائی کیا کر رہے ہو؟ ہم غیر شرعی کام کو برداشت نہیں کرتے. کیا غیر شرعی کام ہے؟ کئی عورتوں کو کیا جوڑ رہے ہو؟ کیوں جوڑ رہے ہو؟ کہنے لگا میرے شیخ کا حکم ہے. کیا نہیں؟ میں کہا تم جو کچھ کرو, جو ہمارے حضرت نے ہمیں حکم دیا وہ کریں گے. دونوں جوان تھے, تو لگا دیا مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے جھٹ سے پردے کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی بات بہت روتے تھے, بلا کر کے بیٹا یوسف کام کو کام سمجھ کے کرو گے, کام بن کر سامنے آئے گا. کام کو کھیل سمجھ کے کرو گے, کام کھیل بن کر رہ جائے گا. حضرت کا وصال ہو گیا, اور وصال ہونے کے بعد مشورہ ہو رہا ہے. حضرت مدنی ہیں اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, دیگر اکابر موجود ہیں. مشورے میں کہا گیا اب اس کرسی پر اس کام کا ذمہ دار کس کو بنایا جائے. بالکل مختصر مجمع, ایسا نہیں کہ بڑا مجمع تھا کہ اس کام کس کے سپرد کیا جائے. تو کہا مولوی یوسف کے سپرد کر دیا جائے. جب مولوی یوسف کے سپرد کر دیا جائے کہہ رہے ہیں, مولانا یوسف رحمۃ اللہ سر جھکائے اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. کہا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے, بھائی جاؤ جا کر کرسی سنبھالو. مشورے سے طے ہوا. حضرت وہاں سے اٹھے,
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، مجمع یہاں حضرت کے وصال پر جڑا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھ کر وہ دعوت کی بات کی، ایسے نکات اور ایسی باتیں ایسے درد سے کہہ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا حضرت کی روح پوری ادھر منتقل ہو گئی، حضرت کی فکریں منتقل ہو گئی، حضرت کا درد منتقل ہو گیا۔ وہ کام کیا 20 سال مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کہا۔ آج یہ جنازہ اس وقت اٹھے گا جس وقت یہ مجمع 4 مہینے کے لیے یہاں سے تیار ہو کر نکل جائے گا۔ جب تک یہ مجمع 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہم اس جنازے کو یہاں سے نہیں ہٹائیں گے۔ پورے مجمع کی 4 مہینے کی تشکیل کی، پھر جنازے کی نماز پڑھائی، پھر جنازہ ان لوگوں نے لے جا کر دفن کیا، پھر سب کے سب اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اور ایسی محنت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی، گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ بیگم کو بیعت کرتے وقت کہا، بیگم یہ بیعت نہیں تجدید بیعت ہے۔ اور جس دن بیگم بیمار ہوئی، مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیوی کے ساتھ حضرت کے بیگم کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور عیادت کے بعد آ کر کہنے لگے بھئی بیگم بیمار ہے، ایک نظر دیکھ لیں۔ کہا اگر وہ اجازت دے دیں تو میں آنے کو تیار ہوں، دیکھنے کو تیار ہوں۔ اس وقت ان کے بیگم سے جب کہا گیا تو کہنے لگے جس دن میرا نکاح ہوا اسی دن میرے تمام حقوق دعوت کے لیے میں نے قربان کر دیے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ دروازہ کھولتے تو گھر 6 مہینے گزر جائے، دروازے کے اندر نہیں جاتے تھے حضرت۔ مولانا علی میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا مولانا میں کیسے جاؤں، 4 مہینے کی تشکیل کر کے تو جماعت کو میں نے بھیجا، اللہ پوچھے گا کل کے دن تو نے 4 مہینے جماعت کو بھیج کر گھر جاتا تھا؟ جماعت جاتی تھی میرے راستے میں اور تو گھر جاتا تھا تیرے منمانی کے لیے، میں کیا جواب دوں گا؟ ارے یہ جماعت جاتی ہے اس کی واپسی تک میں یہاں رہ جاتا ہوں، پھر دوسری جماعت جاتی ہے اس کی واپسی تک رہ جاتا ہوں، تیسری جماعت جاتی ہے اس کی واپسی تک رہ جاتا ہوں۔ اسی طرح گزرتے 6 مہینے گزر جاتے تھے۔ یہ ہے خالی دادا بولنے سے کام نہیں چلتا، پوترا بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ پدرم سلطان بود کہنے والے کہتے ہیں میں سید ہوں، میں صدیقی ہوں۔ صدیقی کہیں ابو بکر صدیق کا اخلاق نہ ہو وہ کیا خاک کا صدیقی ہے، فاروقی کہیں عمر فاروق کا اخلاق نہ ہو، ہمت نہ ہو، عدالت نہ ہو وہ کیا خاک کا فاروقی ہے، عثمانی کہیں عثمان کی سخاوت نہ ہو وہ کیا خاک کا عثمانی ہے، علی علوی کہیں اور حضرت علی کا فہم نہ ہو، علم نہ ہو، حیدری نہ ہو، قوت نہ ہو وہ کیا خاک کا علوی کہلائے اپنے آپ کو۔ صدیقی کہتے ہو، نہ تواضع ہے نہ تمیز ہے، نہ ہی تمہارے اندر نہ ہی امت کو سنبھالنے کا طریقہ ہے۔ صدیق وہ تھے جب امت بے قابو ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کے وصال پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، باہر آئے، کہا عمر سے عمر تلوار نیام میں رکھو، بیٹھ جاؤ، فرمایا جبار فی الجاہلیہ وخوان فی الاسلام، عمر یہ کیا بزدلی ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ نے فرمایا کہ محمد علیہ السلام تو رسول تھے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ من کان یعبد محمد، سنو اے لوگو، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمد قد مات، وہ سن لے اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا ہے۔ من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے، ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اللہ کی عبادت کرنے والا عبادت کرتا رہے، محمد کی عبادت کرنے والا یہاں سے نکل جائے۔
ہم کہتے یہ کام اللہ کا ہے بھائی، اللہ کے لیے کرتے ہو کرو، جس کسی اور کے لیے کرتے ہو چلے جاؤ، یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خالص اللہ کا کام کرنے والے ہیں، کسی کے لیے نہیں، ہم عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی، ہم قربانی دیں گے صرف اللہ کے لیے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے، کہا حضرت آپ جا رہے ہیں؟ کہا جی ہاں جا رہا ہوں۔ میاں جی عیسیٰ تشریف لائے تھے، جا رہا ہوں بھائی۔ کہا حضرت آپ سے ملانے کے لیے تو 50 آدمیوں کا مجمع لایا ہوں میں، جن کی نظریں طاق میں لگی رہتی تھیں دہلیز پر، 50 آدمی آنے پر کتنا خوش ہونا چاہیے۔ ارے ان کو کس کے لیے لائے ہو بھائی؟ آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے مصافحے کے لیے، آپ کی دعا کے لیے۔ اچھا، فرمایا تم نے تو کام کا ستیہ ناش کر دیا، غرق کر دیا تم نے۔ کیا ہوا؟ کہا مجھ سے ملنے کے لیے، آج میں ہوں کل میں نہ رہوں گا، او میاں جی آج میں ہوں کل میں نہیں رہوں گا، کل کسے ملانے لاؤ گے؟ کہا ہمارا کام بندوں سے ملانے کا نہیں ہے، ہمارا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا ہے۔ کسے ملانے کا ہے بھائی؟ ہاں، صرف اللہ سے، ہمارا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا۔ اور یہی بات تو یا معشر الحشرات صحابہ کہتے تھے، نحن اصحاب رسول اللہ، اے او جانوروں، او درندوں، او چرندوں، او پرندوں سنو، او جنگل کے تمام باشندوں سنو، ہم حضور کے ساتھی آئے ہوئے ہیں۔ نحن اصحاب رسول اللہ، کیوں آئے ہو جانتے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمارا کام ہی بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنا۔ حضرت کے لیے ہم جان دے دیں گے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنا، شان دے دیں گے، ٹھان دے دیں گے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے۔ او بھائی سنو غور سے، کیا کرنا بولو؟ بندوں کو بندوں کی بندگی سے، جان ان کے لیے، جان اللہ کی امانت ان کے لیے، اگر تو ان کے لیے مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میرا فتویٰ سن، آج بھی کل بھی پرسوں بھی موت تک پورے علماء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جو غیر اللہ کے لیے مرتا ہے سیدھے جہنم میں جاتا ہے۔ ہم جان بھی دے دیں گے، دیو مرو 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 بھائی، کیا اچھا دعوت سمجھے، واہ، ہائے ہائے ہائے، پمبا کجا کجا نہم، ہما تن تار تار شد۔ سوراخ ایک جگہ رہے تو ایک سوراخ دو سوراخ بند کر سکتی ہیں بھائی، پورا بدن چھیدان چھیدان، کون سے سوراخ ایک گھنٹے میں بند کرنا سو۔ اللہ حفاظت فرمائے، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تمام بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالو، یہ ہے شورا۔ بس تمام بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالو، کس کی طرف لاؤ؟ بس یہ ہے شورا، تمام بندوں کو بندے کی بندگی میں لاؤ۔ اور کیا ہے وہ تمہیں فیصلہ کرو، سو اتنی بڑی ہمت تو مجھے نہیں ہے، میں سادہ سیدھا آدمی ہوں، چند باتیں دین کی بول دیتا ہوں، وہ بڑے بڑے باتیں وہ تمہیں بول لو، میں نہیں بولتا۔ ہائے ہائے